السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ بار بار ہم یہ باتیں سنتے بھی ہیں اور بار بار ہم یہ باتیں پڑھتے بھی ہیں کہ دنیا کی مختصر زندگی میں تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی ملی ہے تو وہ ایمان کی دولت ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اور ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر فضل کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اور تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا، لیکن علماء فرماتے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت
لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھتے ہو، چاہے اللہ نے مال دیا حج کرنے کی فکر کرتے ہو، ارے عمرہ کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں جتنے بھی اعمال صالحہ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، اور جتنی بھی برائیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام نیک اعمال کا مقصد اور تمام برائیوں سے بچنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں۔ قرآن کریم کی ابھی جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندوں کو سمجھایا ہے کہ میرے ایمان والے بندوں، جب تمہیں ایمان جیسی عظیم نعمت مل گئی اب تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد یہ عقیدہ مضبوط کر لیا، ربنا اللہ، بولو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ ہی ہے، اور یہ عقیدہ مضبوط رکھا ربنا اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ، بیماریاں دینے والا بھی اللہ، تندرستی دینے والا بھی اللہ۔ لیکن ایسا نہیں کہ جب اللہ کی طرف سے راحتیں مل رہی تھی تب تو پالنے والا اللہ تھا، اور جب کوئی پریشانی کا سامنا آ گیا تو اللہ کو بھول گئے۔ فرمایا نہیں، ثم استقاموا، موت آنے تک اسی پر جمے رہیں، یعنی ایمان کی حفاظت کرتے رہیں، ایمان پر مضبوط رہیں، اللہ کو ایک ماننے پر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے پر موت تک جمے رہیں، اور جتنے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا لیکن عقیدہ یہی رہا، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ ہی ہے۔ ثم استقاموا، اور صحابہ کرام کو اللہ پاک نے بڑی زبردست استقامت نصیب فرمائی تھی۔ آج ہمارا ایمان ڈاماڈول ہے، پتہ نہیں، جب دل میں آتا ہے نماز پڑھتے ہیں، دل میں آتا ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، دل میں آتا ہے نیک کام کرتے ہیں، دل میں نہیں آتا ہے نیک کام نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں استقامت نصیب نہیں ہے، اللہ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے محبوب مجھے اسلام کی ایک جامع بات بتلا دیجئے جس کے بعد کسی اور چیز کا مجھے سوال ہی نہ کرنا پڑے، ایسی کوئی جامع بات مجھے اسلام کی بتلا دیجئے کہ اس بات کو سننے کے بعد مجھے کوئی اور چیز پوچھنی نہ پڑے اور کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا پڑے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہو، یعنی جمے رہو، ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دو، یعنی تم اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرو پھر اس پر جمے رہو۔ اور جمے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ظاہری بھی مضبوطی سے جمے رہو، یعنی ایمان اللہ نے نصیب فرمایا تو ایمان دل سے اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، اور اسلام ظاہر ہوتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے، اسلام ظاہر ہوتا ہے، تو اسلام پر بھی مضبوطی سے جمے رہنا ہے اور ایمان پر بھی مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے استقامت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کو اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا اور جن کاموں سے روکا ان کو استقامت کے ساتھ کرتا رہے۔ تو فرمایا ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، اپنا رب مانا، کرنے درنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کو مانا، عزت دینے والا اللہ کو مانا، ذلیل کرنے والا اللہ کو مانا، بیماری دینے والا اللہ کو مانا، شفا دینے والا اللہ کو مانا، راحت دینے والا اللہ کو مانا، تکلیفیں دینے والا اللہ کو مانا۔ ثم استقاموا، پھر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، ہم روزانہ اپنے واٹس ایپ پہ کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر
سنتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلانا بیچارہ دنیا سے چلا گیا. ارے فلانا بیچارہ نہیں ہوتا، بیچارہ تو ہم ہیں، بیچارے تو ہم ہیں کہ ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے، ہمیں قبر کا سامنا کرنا ہے، ہمیں حشر کا سامنا کرنا ہے، اور زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کو حساب دینا ہے. تو فرمایا ایک نہ ایک دن دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہوگی، موت تو ہر ایک کی ایک نہ ایک دن آئے گی. لیکن قرآن کریم میں فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان پر استقامت کو ظاہر کیا، یعنی استقامت کے ساتھ جمے رہے، استقامت کے ساتھ اللہ کے حکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اب انعام یہ ملے گا تتنزل علیہم الملائکہ. جب آخری وقت ہوگا، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. بولو کیسے آتا ہے؟ ہر بچہ دنیا میں روتا ہے، چیخ چیخ کر روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ اپنی زندگی میں جوان ہونے کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر جاتا ہے تو یہ دنیا سے جانے والا ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب آخری وقت ہوگا اللہ تخافوا، اس وقت گھر والے تو جمع ہو کر رو رہے ہوں گے، اور ان کے رونے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ سچا رو رہے ہو یا جھوٹا رو رہے ہو. ارے باپ سے سچی محبت ہے یا باپ کی ملکت سے محبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جن اولاد کو ہم نے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، جس اولاد کی محبت میں نمازوں کا اہتمام نہ کیا، جس اولاد کی محبت میں حرام اور حلال کی پرواہ نہ کی ہے، اگرچہ وہ اولاد کو پوری زندگی محبت دیتے رہے، لیکن جب باپ مرتا ہے بیٹا ساتھ جانے کو تیار نہیں، اور جس بیٹے سے بڑی دل و جان سے محبت ہوتی ہے بیٹا مرتا ہے باپ بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں. لیکن قرآن کریم میں فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایک مانا اور اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، فرمایا کہ آخری وقت میں انعام یہ ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے. مفسرین نے لکھا ہے، علماء جانتے ہیں مرتے وقت بھی فرشتے آئیں گے، قبر میں بھی فرشتے آئیں گے، اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے یعنی محشر کے میدان میں بھی فرشتے آئیں گے، اور کیا خوشخبری سنائیں گے؟ اللہ تخافوا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ دنیا میں خوف پیدا کر لیا تھا تو نے. اور علماء جانتے قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر جاتے ہیں. کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی میں ہر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام بھی کسی اور پر ڈالا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے قرض کی تنگی نے قرض میں ڈوب چکا ہوں اس لیے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے کاروبار کی تنگی نے پریشان کر دیا، کوئی کہتا ہے اولاد کی نافرمانی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے رشتہ داروں کے برے سلوک نے، پڑوسیوں کے برے سلوک نے پریشان کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے، اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دنیا میں مجھ سے ڈر جاتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ ہم ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. بولو اللہ پاک تکلیفوں سے چھٹکارا دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے؟ ہرگیز نہیں. اور آگے اللہ بڑا زبردست انعام بیان فرماتے ہیں میرے بندو روزی کے معاملے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. آج لوگ کہتے دکان اور کاروبار چلتا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ پاک انعام یہ دیں گے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے میرے بندے میں تجھے ایسی جگہ سے روزی پہنچاؤں گا، ایسی جگہ سے تجھے روزی کا انتظام کرواؤں گا کہ تو نے کبھی اپنے خیال میں سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ سے ڈرنے پر تو روزی بھی ملتی ہے، اللہ سے ڈرنے پر پریشانیوں سے چھٹکارا بھی ملتا ہے. آخری وقت میں فرشتے خوشخبری سنائیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا
علماء جانتے خوش ہو جاؤ، فرشتے کہیں گے خوش ہو جاؤ، بالجنت التی کنتم توعدون، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کو تم قرآن کریم میں سنتے تھے، جن کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں سنتے تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب فرشتے کہیں گے ارے گھبراؤ مت، ڈرو مت، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ دنیا میں ہر انسان کی ہر خواہش بولو پوری ہوتی، ارے بولو پوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، اور دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک بہت سی خواہشوں کو دنیا کے اندر موقوف کر کے یعنی پوری نہ کروا کے آخرت میں اس کا بدل نصیب فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، ہر چاہت پوری نہیں ہوتی ہے، بعضیں چاہتے دل میں ہی رہ جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم میں فرمایا وہ دنیا کی زندگی چاہت پوری کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی طرف سے اللہ انعام نصیب فرمائے، اللہ ہماری چاہتیں پوری فرمائے تو اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے؟ میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، بولو ہمارا اللہ کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس 2 قدم کا راستہ ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو قرآن کریم میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے بندو دنیا کی زندگی میں تم نے اپنی زبان پر کنٹرول رکھا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھا، اپنے کانوں پر کنٹرول رکھا، حرام بولنے سے، حرام سننے سے، حرام دیکھنے سے اپنے دل پر کنٹرول رکھا، حرام سوچنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اب انعام یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو گئی، جنت میں اب تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اللہ رب العالمین بندوں کی ہر چاہت کو پورا کر دے گا، یہاں تک کہ حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے کوئی اڑتا ہوا پرندہ جنت سے گزر رہا ہوگا اور ہمارا دل یہ چاہے گا کہ یہ اڑتے ہوئے پرندے کو کھا لیا جائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ پورا پک کر تیار ہو کر آ جائے گا، اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ وہ پرندہ جو بھنے ہوئے پرندے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس پر کبھی آگ کی اسمیل کا بھی شعور نہیں ہوگا، یعنی کوئی احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ آگ سے بھنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا، یہ اللہ کے خزانوں کا اللہ ہمیں مظاہرہ کرائیں گے انشاءاللہ، لیکن کب؟ جب دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی اس رب کی طرف سے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ زندگی گناہوں میں گزر جائے، زندگی نافرمانیوں میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا میرے بندے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے نافرمانی کی ہی نہیں تھی، اور بڑا رحم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ حرام سے بچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے، حلال کی طرف متوجہ ہونا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے، زبان سے غیبت چھوڑ جائے، آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ جائے، کانوں سے غلط سننا چھوڑ جائے، اور ہاتھوں کی خیانتیں چھوڑ جائیں، پیروں کی خیانتیں چھوڑ جائے۔ تو اللہ آگے قرآن کریم میں فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا
इलल्लाह। अगर ऐसा मजबूत ईमान चाहते हो तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। दा इलल्लाह। यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि अजान देने वालों को भी अल्लाह पाक बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा नसीब फरमाएंगे। दीन की मेहनत करने वाले अल्लाह की नज़र में बड़े महबूब होते हैं और अल्लाह की नज़र में उनकी बातें सबसे अच्छी बातें शुमार होती हैं। दुआ इल्लल्लाह। लेकिन इतना ही नहीं, बस लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहें, लोगों को बुराई से रोकते रहें, लेकिन अपनी ज़ात को भुला दिया। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम। आज हमारी दावत में, आज हमारी बातों में असर नहीं है। उसकी एक वजह यह है हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमारा कहना कुछ और है, करना कुछ और है। और सहाबाए किराम की दावत कितनी पावरफुल होती थी, बस इतना ही कहते थे, कूनो मिसलना, बस हमारी तरह हो जाओ, जैसे हम हैं वैसे तुम हो जाओ। ये सहाबाए किराम लोगों से ये मुतालबा करते थे और आज हम किसी को ये दावत पेश नहीं कर सकते कि हम जैसे वैसे तुम हो जाओ। अल्लाह फरमाते अगर तुम्हारी दावत को मजबूत बनाना चाहते हो, वअमिला सालिहन, जितनी बातें तुम लोगों को बतला रहे हो खुद भी उस पर अमल करो। अपना अमल छोड़ मत दो, अपने आप को भुला मत बैठो कि फलाना काम फलाने को करना है। तो आज मौलाना हमारा मामला बड़ा अजीब है, दूसरों पर परेशानियां आती हैं तो कहते हैं गुनाहों की सजा है। क्या कहते हैं? गुनाहों की सजा है। और खुद पर परेशानी आती है तो कहते आजमाइशें हैं। दूसरों पर परेशानी आती है तो गुनाहों की सजा है और खुद पर परेशानी आती है तो कहते आजमाइशें हैं। हकीकत ये है अगर नेक लोगों पर परेशानी आती है तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह पाक दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन जिसकी ज़िंदगी रॉन्ग गुजर रही है, जिसने अपने दिल में अकड़ घमंड को पैदा किया हुआ है, हराम खाने में, हराम बोलने में, हराम सुनने में पूरी जिंदगी गुजर रही है, फिर अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ आती है तो ये आजमाइश नहीं होती। अल्लाह कहते मेरे बंदे अभी भी संभल जा, मौका है, अभी भी संभल जा, मौका है। तो फरमाया वअमिला सालिहन, सिर्फ कहना ही खास नहीं है, कहो उस पर अमल भी करो। फिर अल्लाह फरमाते अगर अमल कर लिया, अल्लाह ने अल्लाह की तौफीक से बोलो तहज्जुद का पाबंद बना दिया। पाबंद बनाने वाला कौन बोलो? अल्लाह। नमाजों का पाबंद बना दिया, पाबंद बनाने वाला कौन बोलो? अल्लाह। अरे हराम से बचने का पाबंद बना दिया, हलाल खाने का आदी बना दिया। अरे जुबान को अल्लाह ने कंट्रोल में रखने की ताकत पैदा कर दी। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जब बंदा चाहता है तो अल्लाह पाक ताकत दे देते हैं। तब ऐसा ना हो जाए तकवा मिला तो तकवे का भी घमंड होता है। अरे मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, अरे मैं तो कभी हराम खाता नहीं हूँ, मैं तो कभी हराम बोलता नहीं हूँ। तो दिल किब्र का शिकार ना हो जाए, दिल घमंड का शिकार ना हो जाए, बल्कि जुबान पर एक ही बात होनी चाहिए, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये तो मुसलमान होने के नाते, ईमान वाले होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हराम से बचूं, हलाल खाऊं, मैं झूठ से बचूं, सच बोलूं, मैं ग़ीबत से बचूं और अच्छी बात अपनी ज़ुबान से निकालूं। तो बहुत से लोगों को तक़वे का भी घमंड होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ नेक बनो, लेकिन ऐसे नेक मत बनो कि दूसरे बुरे नज़र आने लगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तालीम हमें दी है और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिकमत सिखाई थी। इसलिए कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को हिकमत से बुलाओ। हिकमत ऐसा दुरुस्त कलाम जो इंसान के दिल में उतर जाए। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ। हर कोई आदमी तुम्हारी बात की वाहवाहियत नहीं करेगा। अरे कोई बुराई करने वाले भी होंगे, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने वाले भी होंगे, तुम्हें गालियां देने वाले भी होंगे, तुम्हारी दावत को ठुकराने वाले भी होंगे। इदफा बिल्लती ही अहसन। अगर दीन की मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करने लगे, तुम्हारे साथ कोई बेरुखी का मामला करने लगे, इज्जत और जिल्लत के फैसले तो अल्लाह के यहाँ से होते हैं। तो फरमाया कि बुराई करने वाले के साथ बुरा मामला मत करना, बल्कि उसके साथ अच्छाई का मामला करना। अगर तुमने किसी को सच्ची बात बताई है, उसने तुम्हें गलत कहा, तो उसकी गलत बात का जवाब सही बात से देना। इदफा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। जिसका नतीजा ये होगा कि तुम दुश्मन के साथ अच्छा सलूक करोगे, तुम दुश्मन के साथ एहसान का मामला करोगे, जो तुम्हें पछाड़ने
کی کوشش کرتا ہوگا، تم اسے اٹھانے کی کوشش کرو گے، تو ایک کی نتیجہ ہوگا کہ وہ دشمن تمہارا جانی دوست بن جائے گا۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں کہ ایمان پر محنت کیے بغیر مل جائے۔ دشمن کو معاف کرنے کا جذبہ، حرام سے بچنے کا جذبہ، احکام پر استقامت، یہ بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی طاقت چاہیے، مضبوط دل چاہیے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جس کو یہ صفات مل گئے، جس کا ایمان ایسا مضبوط ہو گیا، اللہ فرماتے ان سے بڑھ کر نصیب والا کوئی نہیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر تم نے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرا تو شیطان تو تمہارا خود دشمن ہے، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا نہیں کرنا چاہیے، جیوا ساتھے تیوا، یہ شیطان تمہارے دل میں ڈالے گا۔ لیکن شیطان کی یہ بات پر تم عمل مت کرنا، بلکہ جب بھی شیطان دل میں وسوسے ڈالے اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ تو میرے پیارو، ایمان کا بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ بولو نا، ضروری ہے یا نہیں؟ کچھ اللہ کی طرف سے ربانی لہریں چلتی ہیں، ان لہروں میں ہم اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے بھی فیصلے کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بہت بڑا آدمی یعنی متقی اور پرہیزگار بنا دیتے ہیں۔ اور میں نے شروع میں بتایا جب آدمی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تمام الجھنوں سے نکل جاتا ہے، رزق کی تنگی کا معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ربانی لہروں میں سے 3 سال کے بعد ہمارے یہاں اجتماع ہونے والا ہے، ہمارے یہ بناسکانٹھے ضلع کا کمال پورہ کے اندر 20، 21، 22 منگل، بدھ، جمعرات بیٹھنے والے تمام احباب سے درخواست ہے کہ اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور خود بھی پہنچیں گے اور ایک ایک فرد کو پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اللہ والوں کی زبان سے پتہ نہیں کوئی ایسی بات نکل جائے اور ہمارے دل پر لگ جائے اور اللہ پاک زندگیوں کو چینج کر دے، زندگیوں کو بدل دے۔ وہی اللہ والے جو پیغام دے رہے ہیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔